ڈیٹیل سے جواب دیں. اچھا جی، کیا جی نماز میں ٹخنے ننگے رکھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی صرف نماز کے دوران پینٹ فولڈ کرے یا شلوار کو اوپر کرے تو کیا ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز کے دوران پینٹ فولڈ کرنا منع ہے کیا یہ شدت پسندی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ٹخنے ننگے کرنے کا مسئلہ ہے نا، ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا مرد کا ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کے طور پر تو وہ آگ میں ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا جو اپنی تہمت کو گھسیٹ کر چل رہا تھا. تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک اسی حالت میں دھستا رہے گا، والعیاذ باللہ تعالی. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں تکبر کے طور پر آزار بند کو، تہمت کو، شلوار کو یا پینٹ کو جو ٹخنوں سے نیچے لوگ رکھتے ہیں ان کے بارے میں وعید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، والعیاذ باللہ تعالی، نہ ان سے کلام کرے گا. اس قسم کی کئی احادیث ہیں بخاری مسلم میں. آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات کے اندر کتاب اللباس ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی. اچھا، یہ جو ٹخنے ننگے کرنے والا ایشو ہے نا، اسپیسیفکلی نماز کے حوالے سے، اس میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں ہے، اور کئی ایک کتابوں میں حدیث موجود ہے. اور میرے علم کی حد تک صرف شیخ البانی نے اس کے صحت کے اوپر کلام کیا ہے. باقی تو ہمارے جتنے محدثین ہیں دور حاضر میں، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی، یا قدیم جو ہمارے علماء ہیں، امام حاکم، امام ذہبی، امام نووی، یہ سارے بڑے بڑے ائمہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ ایک شخص اس حال میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کہ وضو کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لیے آنے لگا تو اس کی تہمت ٹخنوں سے نیچے تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو دوبارہ کر کے آؤ، اور پھر ساتھ فرمایا کہ جس کا تہمت یا آزار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ الفاظ ہیں. اب یہ بڑی سخت وعید ہے. اس میں جو زیادہ شدت سے اس حدیث سے رزلٹ نکالتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ موقف جو ہے وہ شاذ ہے، یعنی اکا دکا لوگوں کا ہے، یہ کوئی ایگریڈ اپان موقف نہیں ہے. باقی لوگ کہتے ہیں کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتی، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر، جیسے ہم کسی کو جب کوئی تھوڑی بہت سزا دینی ہو تو اٹھک بیٹھک کرواتے ہیں، اس لیے اس کا وضو دوبارہ کروایا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وضو ٹوٹتا ہوتا تو نبی الاسلام فرماتے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کا وضو نہیں رہتا. آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کو نماز کی حد تک ہی رہنے دیں. وضو دوبارہ جو شخص کرے وہ بہتر ہے، اسے کروایا جائے تاکہ اسے اس کی سختی فیل ہو. نماز کے حوالے سے دیوبند بھی اور بریلوی بھی دونوں اس چیز کے قائل ہیں کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، سنت ہے. لیکن بریلویوں کا موقف یہ ہے کہ ٹخنے اگر ننگے نہ بھی ہوں نماز ہو جائے گی، مکروہ تنزیہ ہی ہے، یعنی یہ چھوٹا مکروہ ہے جس پہ گناہ کا فتویٰ نہیں لگتا. بہتر یہ ہے کہ ٹخنے ننگے رکھے جائیں. لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ ہے. پبلک کو جو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، دیوبندیوں کا طریقہ ہے. بریلویوں نے یعنی یہ پٹی پڑھا، دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو کمبائنڈ طور پہ یہ وہابی ہے.
لیکن کتابوں میں یہی ہے کہ ٹخنے ننگے ہوں. خود الیاس قادری صاحب، یہ جو سبز پگڑی والی جماعت جو اب رنگ برنگی پگڑیوں میں کنورٹ ہو چکی ہے، ان کے جتنے ممبرز ہیں ان کو تاکید ہے کہ وہ ٹخنے ننگے رکھیں. میں خود بھی اس جماعت میں رہا ہوں. ہم لوگ اس زمانے میں بھی ٹخنے ننگے رکھتے تھے، لیکن عموماً جو بریلوی ہیں وہ ٹخنے ننگے نہیں رکھتے. کئی تو علماء بھی اسی حالت میں نماز پڑھا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. پھر ایک اور کہانی یہ بھی ان کو کرائی گئی ہے جو کسی حد تک درست تھی، لیکن اس کو امپلیمنٹ انہوں نے غلط کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے نمازی کو کپڑے اور بال سمیٹنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا جوڑا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر کسی کے بہت گھنے بال ہیں نا تو ویسے وہ جوڑا کر کے رکھ سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے اسے بالوں کو کھولنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی آستین چڑھائی ہوئی ہے اس کو بھی واپس کرنا ہوگا نارمل حالت میں. تو اس کی بنیاد پہ وہ کف صوف کا ایشو ڈرائیو کرتے ہیں، یعنی کپڑے کو موڑنا. کف صوف، یہ کف عربی کا لفظ ہے. تو کف صوف کا ایشو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی اس کو موڑ دیتا ہے نا کپڑے کو یا اکٹھا کرتا ہے تو یہ چونکہ منع ہے. اب اگر کسی کی پینٹ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو فولڈ کرنے کی، نیچے اس کے جو پانچے ہیں وہ موڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایون وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی، یہ بریلویوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں سے بھی جو ایسے کر کے فولڈ کرتے ہیں نا شلوار کو اوپر، وہ کہتے ہیں یہ منع ہے. شلوار اگر اوپر کرنی ہے تو پوری کھینچ کے اوپر کریں، کیونکہ کف صوف میں یہ چیز آ ہے. اسی طریقے سے پینٹ کرنی ہے تو پینٹ تو اوپر کھینچ ہی نہیں سکتی، اس کا تو پہلے ہی پورا سا آسن ہوتا ہے. تو پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ اگر ہم نیچے سے ٹخنے موڑ لیں، اس کے پانچے موڑ لیں ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے پینٹ کے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کف صوف کا مسئلہ آ جائے گا اور یہ بڑا گناہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹخنے ڈھانپ کے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، چھوٹا مکروہ، اور کپڑے کو موڑنا یہ بڑا مکروہ ہے. اب دونوں جو مکروہ ہیں ان میں سے ایک سے بچنا، بیک وقت ایک ہی سے بچا جا سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بہتر یہ کہ آپ کپڑے فولڈ نہ کریں، اس کو نیچے رہنے دیں تاکہ آپ بڑے گناہ سے بچ جائیں. اب یہ حدیثیں تو ظاہر ہے ان سے تو وہ صرف نظر کرتے ہیں، ان کے لیے تو اپنی وہ جو فتوے علماء نے لکھ دی اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ بڑا مکروہ تو وہ ہوگا جس کے بارے میں وعید آئے گی. اس کے بارے میں کہیں وعید نہیں آئی ہے کہ جس کے جوڑا بندھا ہوا ہو یا کپڑا فولڈ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. صرف نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، یعنی وہ آپ زیادہ ہی کہہ سکتے ہیں گناہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. اس کیس میں تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے، یہاں تو واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، لہذا انٹینسٹی اسی کی زیادہ ہے. لیکن اس وقت تو آپ کو پتا ہے یہ جتنے بھی شرعی مسئلے ہیں نا یہ فرقوں نے گود لیے ہوئے ہیں. چھوٹا بچہ جس طرح گود میں لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے بچے کی کتنی حفاظت کرتا ہے انسان، تو یہ سارے فرقوں نے اپنے اپنے مسئلے گود میں لیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اہل حدیث نے یہ مسئلہ گود لے لیا ہے کہ ہم نے ننگے سر نماز پڑھنی ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ مرد کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے، اور اگر ٹوپی بھی رکھنی ہے تو ہم نے اس کو ادھر رکھنا ہے اور بال آگے چھوڑنے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اہل حدیث نے ٹوپی پہنی ہے. اسی طریقے سے دیوبند نے، خصوصاً تبلیغی جماعت نے یہ مسئلہ گود لے لیا ہے کہ جو ہماری جماعت میں آئے گا نا وہ مونچھیں صاف کرے تاکہ یہ دور سے دیکھنے سے ہی پتہ چلے، اور ایک ٹوپی سخت والی پہنے، جالی والی ٹوپی نہ پہنے، سخت والی وائٹ کلر کی ٹوپی پہنے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہماری جماعت کا بندہ ہے. اور بریلوی جو ہیں وہ ان کا سارا زور پگڑی کے اوپر ہوگا. آپ دیکھیں ان کے علماء کتنی رنگ برنگی قسم کی پگڑیاں پہنیں گے، جبے، دستاریں اور اس قسم کی چیزیں. پھر آپ تقریر کے انداز دیکھیں، ان کے نام دیکھیں، مسجدوں کے نام دیکھیں، تو اس میں سے ہی آپ کو سمیل آ جائے گی یہ کس فرقے کی مسجد ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح سب مسئلے گود لیے ہیں. تو یہ ٹخنوں والا مسئلہ بھی چونکہ گود لے لیا
स्पेसिफिकली अहले हदीस ने, किसी हद तक देवबंद ने, तो बरेलवियों ने फिर इससे सरफ नज़र करना शुरू कर दिया। अब उल्टा उन्होंने बाकायदा शेर व शायरी की हुई है, सुथन छोटी गर्दन मोटी, यानी ये तबलीगी जमात वालों के लिए उन्होंने एक शेर बनाया हुआ है पंजाब में ना। सुथन कहते हैं यानी आजार बंद को, शलवार को या पैंट को, ये छोटी, गर्दन मोटी, यानी ये खाते बहुत हैं इसलिए इनकी गर्दन बहुत मोटी। गले तवा, यानी वो तवा, वो आपको पता ना, जब जमात चलती है तो वो खाने पीने वाला सारा सामान भी साथ होता है। सिर ते उस तरह, यानी सर पे टिंड करवाई हुई है। चुक बिस्तरा, यानी बिस्तरा भी उठाते हैं साथ। तो कराओ टिंड चलो राय विंड, तो इस तरह पूरी उन्होंने यानी अपना हलक करवा के आप राय विंड पहुंचे, तो इस तरह निशानी बना दी। और ये आपको बताऊं, ये शेर व शायरी या चंद एक स्लोगन्स ये इतने खतरनाक होते हैं कि बाज़-औक़ात अगर सुन्नत के अगेंस्ट ये स्लोगन पब्लिक में आम कर दिए जाए ना, तो लोग सुन्नत को जानबूझ के छोड़ देते हैं उस गाली से बचने के लिए। जिस तरह रफुल यदैन को प्रैक्टिकली यहाँ पे हनफियों ने गाली बना दिया कि ये मक्खियां मारते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, या वो बुत रख के आते थे तो इसलिए वो रफुल यदैन होता था। यानी इतना कंडेम करें इस चीज को कि लोग शर्माएं। लेकिन ये मेरे दुनिया में छोड़े जाने से पहले की बात है। हाँ, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने टर्न्स द टेबल ओवर कर दिया है अल्लाह के फजल से। अब लोग फख्र के साथ अपने मामलात को लेके चलते हैं। फिर इन चीजों के साथ उन्होंने गुस्ताखियां भी जोड़ दी, यानी जो बंदा इस तरह करता हुआ नजर आए तो उसको कहीं ये गुस्ताखे रसूल है, इसके बड़ों ने गुस्ताखियां की हैं। अब कोई कहे ना किसी रफुल यदैन करने वाले को गुस्ताखे रसूल, ओके का कटो चिश्ती रसूलुल्लाह, आओ ना बच्चा मैदान में, उन्हें दसने कौन गुस्ताख है। तो दुम दबा के भागेंगे ये, जिन्होंने 100 साल से इसी बुनियाद के ऊपर, हुस्सामुल हरमैन की बुनियाद पे पूरी एक समझ लें रूल किया है सब कॉन्टिनेंट। उन्हीं की जो एक समझ लें उनके हाथ में हथियार था, वही उनके लिए वबाले जान बन गया। तो ये भी इन्होंने इस मसले को इस तरीके से बनाया है। मर्द के लिए टखने नंगा होना जरूरी है। अगर पैंट छोटी है उसको नीचे से फोल्ड करें नमाज के लिए, उसमें कोई वबाल नहीं है। और जो लोग उमूमी हालत में फोल्ड फॉर्म में ही पैंट रखते हैं उनके लिए तो फिर कफे सोफ का भी मसला नहीं है। यानी फैशन के तौर पे भी आपको पता है काफी अर्सा तक तो कुर्ते की आस्तीन भी तकरीबन 1.5-2 इंच यूं फोल्ड करके रखी जाती थी, वो उसकी डिजाइनिंग का हिस्सा होता था। जिस तरह आजकल हमारी जो शलवार है, ये इसके पांचे भी आपको पता है बुकरम डाल के वो डबल कपड़ा फोल्ड हुआ होता है, वो उसका हिस्सा होता है। इसी तरीके से एक बंदे ने परमानेंटली पैंट फोल्ड की हुई है, यानी इवन ड्रेस पैंट भी आप देखें वो भी एंड से तो फोल्ड हुई होती है ना, थोड़ी सी उसकी वो क्रीज बनाई हुई होती है, तो वो उसकी बिल्ट इन उसके उस डिजाइन का हिस्सा है। ये कफे सोफ में नहीं आएगा। अगर कोई शख्स ने वो फोल्ड करके भी टखनों से नीचे रहता है तो कम से कम नमाज की हालत में वो टखने नंगे रखे। लेकिन हम इसकी तरगीब दिलाते हैं कि आम हालत में भी मर्द के लिए टखने नंगे होने चाहिए। अब बाद लोग इसमें ये प्ली ले लेते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सही बुखारी में एक हदीस है कि उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं कोशिश तो करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपना आजार बंद टखनों से ऊपर रखूं, लेकिन फिर भी कभी कभार वो एक तरफ से ढलक जाता है, मगर ये कि मैं उसे पकड़ के ऊपर कर लेता हूं। तो यानी वो जो चंद सेकंड्स के लिए भी नीचे ढलकता था, वो इसको भी अपने लिए वबाल समझते थे। तो मैं इसका क्या सोल्यूशन करूं? अब इसका ये भी सोल्यूशन बड़ा मुश्किल है कि आजार बंद को बहुत छोटी सिलवा ली जाए कि जाके घुटने नंगे होने शुरू हो जाएं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम तकब्बुर के तौर पर ऐसा नहीं करते। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में हदीस ली है हजरत इमाम बुखारी ने, ये बताने के लिए कि तकब्बुर से आजाद होने की गारंटी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को नबी इस्लाम ने दी है। फिर इमाम बुखारी ने ये हदीस किताबुल लिबास में ली और उसमें उन्होंने चैप्टर की हेडिंग बांधी कि अगर तकब्बुर ना हो तो कपड़े का ढलक जाना कैसा।
اور اس سے یہ حدیث لی ہے، جس کی وجہ سے غامدی صاحب اور باقی لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اگر تکبر نہ ہو، ایون غامدی صاحب کا نہیں، پرانے اسلاف میں بھی امام نووی جو ہیں جنہوں نے ریاض الصالحین لکھی ہے، 676 ہجری میں فوت ہوئے، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر تکبر نہ ہو اور کسی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی الاسلام نے فرمایا کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے ہونا ہی تکبر ہے۔ تو تکبر کی ڈیفینیشن نبی الاسلام نے خود کر دی ہے، اب اس میں بھاگنے کی گنجائش نہیں۔ دوسرا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اوپر رہے، بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح کہ مطلب ان کے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کا پیٹ تھوڑا بڑھ گیا تھا، اس کی وجہ سے سلپ ہو جاتی تھی کبھی تامن، مگر یہ کہ میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں رکھتے ہی نیچے ہوں، یہ تو چیز ہی کوئی اور ہے، اس سے یہ کہنا کہ وہ نیچے رکھتے تھے تو بالکل غلط ہے۔ انہوں نے تو اس میں کہا ہے مگر یہ کہ میں اسے سنبھال کے اوپر کر لیتا ہوں، پھر بھی اگر تھوڑے لمحے کے لیے بھی چلی جائے اس پہ تو میرے پہ گرفت نہیں ہوگی، یعنی اتنا تقوی کا لیول۔ تو آپ فرمایا کہ تم وہ جو نیچے ہوتا ہے نا، وہ تم تکبر کے طور پہ نہیں کرتے، یعنی وہ خود بخود ہوتا ہے۔ یہ تو حضور نے نہیں کہا کہ بھی نیچے ہی رکھ لے، بار بار اتنے ہی نہ کرنا پوے۔ اچھا، یہ سارے مسئلے مردوں کے لیے ہیں، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچا رکھے۔ حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی تو اس نے کہا کہ میں جب مدینہ شریف میں اس طرح چل کے مسجد تک آتی ہوں تو ہزار بند جو نیچے ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے، تو وہ پاکی ناپاکی کا ایشو رہتا ہے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی اس طرح ناپاک جگہ سے گزرتی ہے، اس کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے، انہوں نے کہا آتی ہے، یعنی مٹی، پہلے کسی گندی جگہ کی مٹی لگی، لیکن یہ گیلی مٹی کی بات نہیں ہو رہی، خشک، اس کے بعد پاک جگہ کی مٹی لگی، تو آپ نے فرمایا جو بعد والی مٹی جو اس کو لگتی ہے وہ اسے پاک کر دیتی ہے، اس کو اوپر کرنے کی اجازت نہیں دی آپ نے عورت کے لیے۔ باقی ایک ضعیف روایت ہے کہ جس میں کہ اگر کسی کے پاؤں ننگے ہوں اس عورت کی نماز نہیں ہوتی، وہ روایت بھی ضعیف ہے، ابو داؤد کے اندر وہ موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، وہ صحیح روایت نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات عرب کی جو عورتیں ہیں وہ مسجد نبوی میں، بیت اللہ شریف میں جو ڈیوٹی پہ مامور ہیں، تو وہ پاؤں بھی ڈھمپوا رہی ہوتی ہیں نماز کے دوران۔ پاؤں پورا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ عرب کے لوگ ذرا سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاؤں بھی عورت کا نظر نہ آئے۔ بلکہ وہاں تو آپ نے دیکھا جو ڈیوٹی پہ گیٹس پہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، انہوں نے تو ہاتھ میں بھی دستانے وہ کالے پہنے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کلائی سے لے کے آن ورڈ یا ٹخنوں سے نیچے ان جگہوں کا پردہ نہیں ہے شریعت کے اندر، یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے، بل بعض لوگ غلو بھی کرتے ہیں۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے آپ پلید نہیں لے سکتے، کیونکہ ابو داؤد میں واضح حدیث ہے ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے۔ یہ تکبر کیوں ہے؟ اگلے زمانوں کے اندر بادشاہ جو ہیں وہ بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے، لباس ظاہر ایک مہنگا آئٹم ہوتا تھا، تو بادشاہوں کے لباس تو آپ کو پتہ ہے، تو وہ اپنا روب ڈالنے کے لیے اپنی رعایا کے اوپر بڑی بڑی گونے پہنتے تھے جو پیچھے لٹک رہی ہوتی تھی، زمین سے وہ ربڑتی ہوئی جس کو کہتے ہیں رگڑ کھاتی ہوئی آتی تھی، جن کی بہت لمبی ہوتی تھی، وہ پیچھے سے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے یوں کر کے، اس کو 8-8 10-10 بندوں نے ان کا وہ گون اٹھایا ہوتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا ٹیل کیریئر، یعنی اس کی جو دم نکلی ہوئی ہے اس کو کیری کرنے والے۔ اسی کی ایبریویشن ہے ٹی سی، ٹیل کیریئر، کہنا ٹی سی کردہ ہے، خوش آمدی، وہ سارے ٹی سی کرنے والے لوگ ہوتے تھے، ٹیل کیریئر۔ تو یہ چونکہ ایک تکبر کی علامت رہی ہے، آج کے دور میں شاید یہ obsolete ہو چکی بھی ہے، لیکن حکم اس کا اب بھی باقی ہے، کیونکہ نبی الاسلام نے کہہ دیا کہ یہ ہے ہی تکبر، لہذا اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اس پہ میری ویسے ڈیٹیل ویڈیوز آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، کافی دیر اس کے اوپر لگا دی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں اب ظاہر ہے میں نے وہ رٹی رٹائی باتیں تو نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیتا ہے، شرح صدر کرتا ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث بڑی رکت انگیز ہے صحیح بخاری کے اندر، سیدنا عمر کو آپ کو پتہ ہے
صحیح بخاری میں ان کی شہادت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کئی صفحوں میں پھیلی ہوئی حدیث ہے۔ ان کو جب زخم لگا تو 2-3 دن کے بعد جو طبیب تھے، ڈاکٹرز، انہوں نے بتا دیا کہ آپ نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ معدہ اتنا کٹ گیا تھا کہ جو چیز بھی وہ کھاتے تھے وہ نکل جاتی تھی، اور سخت تکلیف کے عالم میں تھے۔ جب تھوڑی بہت ہو جاتی تھی تو وہ نماز کے بارے میں پوچھتے تھے، اور پھر ساتھ فرماتے تھے نماز کے بغیر بندہ کس کام کا۔ تو اسی دوران لوگ ان کی، آپ سمجھ لیں، عیادت کے لیے کیا، آخری زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ ابھی تو سانسیں تو چل رہی تھی، لیکن ظاہر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں۔ تو جس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے، جب کسی بوڑھے بندے کا آخری وقت قریب آتا ہے یا ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو اس کے رشتہ دار آ کے ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگ آ کے ملتے تھے، ان کی پاس کھڑے ہو کے ان کی تعریف بیان کرتے تھے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب لوگ ان کی تعریف بیان کرتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی۔ انہوں نے کہا کہ میری تو خواہش ہے کہ میری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں، میں برابر بھی چھوٹ جاؤں، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں ایک شریف آدمی کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ایک نوجوان آیا جس کا ازار بند ٹخنوں سے نیچے تھا۔ تو جب وہ واپس جانے لگا نا تو سیدنا عمر نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اپنی ازار کو اوپر کر لو، یوں تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اب یہ ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ سیدنا عمر مرض الموت میں ہے، سخت تکلیف میں ہے، اس حالت میں بھی انہوں نے اس نوجوان کو اس معاملے پہ ٹوکا۔ اگر یہ ہلکا معاملہ ہوتا تو وہ جانے دیتے۔ جو بندہ اتنی تکلیف میں بیٹھا ہو نا، وہ چھوٹے موٹے معاملات کو نہیں باردر کرتا کہ اس نے ننگے سر نماز کیوں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ سرخ رنگ کا کرتا کیوں پہنا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں مولوی نکالتے رہتے ہیں نا باتیں۔ اتنی تکلیف میں کریٹیکل ایشو، انہوں نے کہا یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اور یوں تمہارے کپڑے بھی پاک ہوں گے، اے نوجوان اپنے تہمت کو اوپر کر لو۔ تو میرا خیال ہے یہ حدیث کافی ہے یہ چیز بتانے کے لیے کہ اس کی انٹینسٹی، اس کی سختی شریعت کے اندر کتنی زیادہ ہے مرد کے لیے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا انگلش میں، If label shows your intent, wear it۔ اگر گیٹ اپ یا لیبل یہ بتائے کہ آپ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کریں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان مرد کی 2 نشانیاں ہیں، نمبر 1 ٹخنوں کا ننگا ہونا، اور نمبر 2 سر کا ڈھانپ کر رکھنا، چاہے ٹوپی کے ذریعے ہو، چاہے رومال کے ذریعے، پگڑی کے ذریعے، یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ لیکن اس میں بھی سر کا ڈھانپنا گناہ کے لیول کی چیز نہیں ہے، ننگے سر ہونا، لیکن ٹخنوں والا مسئلہ جو ہے یہ سخت۔ آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ کس کا ایکسپوئر ہے انٹرنیشنل لیول پہ، دنیا کے کس ملک میں وہ نہیں گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی آر محسوس نہیں کیا۔ ان کی پینٹ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، تو کوئی فرق پڑ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ اچھی جوتی، اچھے کپڑوں سے کسی کی عزت ہوگی۔ اچھے کپڑے، اچھی جوتی سے اگر کسی کی عزت ہوتی ہو تو پھر سب لوگ کی عزت کمال ہے۔ آپ کی عزت آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوگی، آپ کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں، چاہے آپ سادہ کپڑوں میں بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نہ کسی سے شرم محسوس کرنی چاہیے سنت پر چلنے کے اعتبار سے۔ کوشش کریں کہ سنت پہ عمل کریں۔ بہرحال پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ ہی کسی کے لیے مسئلہ خراب ہے تو نماز کی حالت میں کم از کم وہ ٹخنوں سے اوپر کر لے، اور اس حالت میں شلوار اگر وہ یہاں سے فولڈ بھی کرتا ہے نیچے سے یا اوپر سے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی۔
کیونکہ یہ اب مسئلہ فرقہ واریت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کو پٹیاں تو بڑے لوگ پڑھائیں گے۔ مفتی اکمل صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا کلام کیا اور بڑا سمجھایا، اور اس میں اس حد تک انہوں نے غلو کیا کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہوں، ورنہ تو موزہ اور جراب پہننے کے اوپر بھی پابندی ہوتی۔ یہ آپ کس کو بات بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ کو بتا رہے ہیں نا، کہ آپ ہمیں ترغیب نہ دلائیں ٹخنوں کے ننگا کرنے کی، اور اس میں آپ مثال دے رہے ہیں اس کی جراب کی اور موزوں کی، تو یہ مثال بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مرد کے لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کی آزار بند ٹخنوچے سے نیچے لٹک رہی ہو۔ تو جراب کیا اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے یا پاؤں پہ پہنی جاتی ہے؟ موزے پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، یہ اوپر سے باندھ کے لٹک نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو مکس کر کے ایک سنت کی نفرت دل کے اندر ڈالنا اور کہنا جی ٹخنے ننگے۔ ٹخنے ننگوں سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جو آپ نے آزار بند باندھی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک نہ رہی ہو، ٹخنوں کو اس نے ڈھانپا ہوا نہ ہو، آزار بند نے۔ یہ جرابوں اور موزوں کے لیے ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اب جب انہوں نے نفرت پیدا کرنی ہے تو اس میں اس قسم کے چٹکلے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکثر علماء نے داڑیاں رکھی نہیں ہوئی ہیں، داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں، یعنی وہ ایک گیٹ اپ دینداری کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اندر سے وہ اپنے فرقے کے دائی ہیں، نبی علیہ السلام کے سنت پہ عامل نہیں ہے، اور اس امام میں سارے ننگے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آج بریلوی اگر اناؤنسمنٹ کر دینا کہ کل سے ہم ننگے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے اہل حدیثوں نے پگڑیاں باندھ لیں۔ ہاں ویسے ان کو پتہ ہے پگڑی سنت ہے، جب ان کے حنفیوں سے مناظرے ہوتے ہیں تو یہ پھر مسلم شریف کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پگڑی کے اوپر مسح کیا۔ تو اس سے صرف پگڑی کا مسح ثابت نہیں ہوتا، پگڑی پہننا بھی ثابت ہوتا۔ لیکن وہ میں ایک پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم ہیں، مناظر ہیں، ان کو میں سن رہا تھا، وہ اپنی پبلک کو تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ویکھو نا میں اگر ان پگڑی بننی ہوتی تو کہنا جی کو بریلوی آ گیا۔ یعنی وہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے ایک نٹوریس چیز کے طور پہ کہ بھئی اپنی جو شناخت ہے نا، لال رومال یا جو آپ لوگوں کا گیٹ اپ ہے اس کو رکھا کریں، ورنہ دیکھیں اگر میں پگڑی باندھ کے آتا تو آپ نے مجھے گھسنے نہیں دینا تھا۔ تو یہ میسج دے رہے تھے پگڑی والا کوئی ہماری مسجد میں نہ گھسے، یہی رزلٹ اس میں سے نکلے گا نا۔ اب جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ جملہ جو بولا اس میں یہ انہوں نے کوئی نہیں کہا تھا، جملے میں جو کچھ نہیں کہا ہوتا نا وہی تو ہم ایکسپلور کرتے ہیں، اور اسی سے دنیا میں چینج آئی ہے۔ وہ نہ کہنے میں نا قیامت مضمر ہوتی ہے، باتیں اشارتاً کی جاتی ہیں لیکن اس کے اندر سے جو چیز نکل رہی ہوتی ہے نا وہ بہت گہری ہوتی ہے۔ اور میں اکثر جب بھی کوئی حدیث واقعات بیان کرتا ہوں تو وہی پوائنٹ بیچ میں سے اجاگر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھلیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ کس لیول کا آپ کے ساتھ فراڈ ہے۔ مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران کافر سے لڑائی کرتے ہوئے جب کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے موت کے ڈر سے اس کو کلمہ پڑھ دیا، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن بعد میں مجھے اس چیز کا قلق تھا، میں گلٹ فیل کر رہا تھا دل میں کہ مجھ سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا تھا۔ کافی دن تک تو ان کی کشمکش جاری رہی اندر ہی اندر، پھر ایک دن ہمت کر کے حضور سے بھی عرض کر دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح ایک جنگ یا بیٹل فیلڈ میں ایک کافر سے جب میری لڑائی ہوئی، اب ظاہر عین ممکن ہے کہ وہ کافر ان کو مار دیتا، تو جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو ایسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہم بھی وہی ڈیسیژن کرتے جو حضرت اسامہ نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اسامہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟
یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں دل میں خواہش کرنا شروع ہو گیا، کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرا یہ گناہ تو کم از کم دھل جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیا اس مسئلے میں۔ یہاں لوگ مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا اپنی جنت پکی کرنے کے لیے دوسرا کلمہ پڑھنے والے کو ذبح کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث تو صدیوں سے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، کبھی کبھار کوئی بیان بھی کر دیتا ہوگا، لیکن اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ تو میں نے آشکار کیے ہیں نا آگے، کہ حضرت اسامہ سے جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو نے دل چیر لیا تھا، تو حضرت اسامہ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یا رسول اللہ، غوث، قطب، ابدال، عام پیر بھی اپنے مریدوں کے دل کے حال جانتے ہیں، اور میں تو بڑا اولو العزم صحابی ہوں، میں آپ کے لاڈلے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، جو واحد صحابی جس کا نام قرآن میں آیا سورۃ الاحزاب میں، اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، میں اس کا بیٹا ہوں، اور یا رسول اللہ میں تو اتنا لاڈلا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گود میں زانوں میں ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، اور بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ بڑا بڑا صحابی بھی جب حضور غصے کی حالت میں ہوتے تھے نا، حضور کو سفارش نہیں کر سکتا تھا، تو صحابہ کرام اسامہ کو بھیجتے تھے حضور کے پاس سفارش کے لیے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تو حضرت اسامہ کو بھیجا گیا کہ اس فاطمہ کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ اونچے قبیلے سے تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو وہاں پہ بھی سفارش حضرت اسامہ سے کروائی گئی۔ تو انہوں نے کہا، یہ نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ، جب میں اتنا اولو العزم صحابی ہوں، ایک عام صحابی کے بھی گھوڑے کے ٹخنوں سے جو خاک اڑتی ہے، یہ جو کہانی ایک بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ اس کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھتی ہے، اس کو بھی کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ جب غوث قطب ابدال دلوں کے حال جان لیتے ہیں، علم الغیب جانتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں بھی جان لیتا ہوں، کیوں نہیں، میں نے بھی دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اندر سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو یہ جو ہیڈن ٹروتھ ہے نا، جب یہ میں کرتا ہوں نا تو ظاہر سارے بزرگ فارغ ہو جاتے ہیں، سارے کلیم فارغ ہو جاتے ہیں ان کے، وہ پھر کہتے ہیں یہ علی خود سے بیچ میں باتیں لگاتا ہے، خود سے نہیں لگاتا، اسی کو، یہ جو آپ کو کہتا ہے نا فک یہی ہے جو قرآن میں آیا نا، تدبر کرو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں مختصر گفتگو کرتا ہوں لیکن اس کے معنی بڑے ڈیپ ہوتے ہیں، وہ ڈیپ معنی پھر ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں نا آپ نے، اور پھر ان کو ایکسپلور کرنے کا جبھی فائدہ ہے کہ جب آپ دور حاضر کے جو بڑے بڑے فتنے ان کو ایڈریس کریں، اور جب آپ وہ ایڈریس کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر جن جن کے مفادات پہ ضرب پڑے گی، یا چلے میں کہتا نہیں ہوں، ویسے بنتا یہاں پہ ہے کہ جن جن کی دم پہ پاؤں آئے گا تو سر وہ تو چیخیں گے، پھر وہ کہیں گے اے کتنے لکھے ایسی بچ یہ بچ لکھے ایسی کٹ لے اللہ فضل اللہ۔ کیا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، تو ظاہر چراغ جلانا بھی ایک مہنگا عمل تھا، یہ مٹی کا تیل تو نہیں نکلا تھا، یہ تو اجمیر شریف والے بزرگوں نے دریافت کیا مٹی کا تیل، بعد میں آ کے وہ اس تیل میں جو موٹر فٹ کی وہ کی بغداد شریف والوں نے، ورنہ پہلے تو نہیں تھا ہوتا تیل، ظاہر انہوں نے کیا ہوا نا، جو نیچے نگاہ مارے اور ساتوں زمینیں کراس کر جائیں، تیل بھی کراس ہو جائے اور اوپر کرنتے جن لوہے محفوظ تک پہنچ جائے، نہیں سر انہوں نے نہیں کیا، یہ میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 19ویں صدی کے اندر آ کے سر ایڈون جو تھے نا، پنسلوینیا میں امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے، اس میں پہلا تیل کا کنواں انہوں نے دریافت کیا، پوری مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی، بڑا نورانی چہرہ تھا، ویسے ہے کرسچن تھے وہ، تو ان سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں تیل ہے،
ظاہر ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو جتنی ایفرٹ کرے گا. تو بہرحال ان زمانوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، بہت کم گھروں میں ایسا ہوتا تھا. ظاہر ہے اس میں پھر کھانے کا تیل ڈالا جاتا تھا، سرسوں کا جو ہنڈیا پکانے کے لیے گھی استعمال ہوتا ہے، اسی کو استعمال کیا جاتا تھا چراغ جلانے کے لیے. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں میں رات کو چراغ بجھا کر سویا کرو، آگ انسان کی دشمن ہے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے نا، انسان مٹی سے. اور انہی احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ چوہا جو ہے وہ بتی کھینچ کے لے گیا. وہ جل رہی تھی بتی، تو جہاں جہاں سے چوہا گزرا وہ بتی سمیت وہ آگ لگاتا چلا گیا. آگ لگتی گئی نا اس کی وجہ سے. تو وہ بتی اسی لیے لے کے جا رہا تھا کہ وہ کھانے کا تیل تھا، اور وہ یعنی چوہا اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتا تھا، جس طرح گھی کے اندر بھی آپ کو چوہے مرے ہوئے ملتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اس لیے رات کو اسے بجھا کے، تو اسی میں یہ حکم بھی داخل ہے کہ آپ نے گھر میں رات کو آگ بند کر کے سونا ہے. اکثر آپ اس کی ماڈرن فارم آپ دیکھ لیں، یہ سوئی گیس کی وجہ سے نیچرل گیس ہیٹر چلتے رہ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آگ کی انگیٹھیوں کی گیس کی وجہ سے. کاربن مونو آکسائڈ جب جمع ہوتی ہے وہاں سے آکسیجن غائب ہو جاتی ہے، پھر کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. تو یہ بھی سنت کی برکت آپ دیکھیں کہ رات کو آپ نے آگ والی ساری چیزیں بجھا کے سونا ہے. حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کوئی شخص ایسے چھت پہ مت سوئے جس کے گرد منڈیر نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان رات کو نیند میں بھی اٹھ کے یہ نہیں ہے کہ وہ چلنا شروع کرے تو نیچے ہی جا کے گر جائے. بہرحال وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث میں آتا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، غربت بھی تھی. تو نبی علیہ السلام جب رات کے آخری پہر اٹھ کے نماز پڑھتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی بھی ہوتی تھی، ظاہر ہے حجرہ بھی تنگ تھا. تو نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیا کرتے تھے، تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی. پھر جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو میں پھر پاؤں سیدھے کر، یعنی وہ نظر نہیں آتا تھا، وہ پاؤں کو حضور ٹوتے تھے. تو ورنہ تو آپ ذرا دیکھیں، ایک عام انسان بھی یہ گوارا کرے گا کہ اللہ کے نبی اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہوں، چاہے بیوی کیوں نہ ہو. وہ بیوی تو دنیاوی رشتے میں ہے نا. لیکن کبھی اما عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے خامند نے فرمایا، ہمیشہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ فاطمہ بھی کہتی ہیں تو کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا ابو بکر عمر کہ تو داماد لگتے ہیں نبی علیہ السلام، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے داماد نے کہا یا ہمارے بیٹے نے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کوئی گوارا تو نہیں کرے گا کہ اس کے پاؤں ٹوئے جائیں. وہ پاؤں اس لیے ٹونے پڑتے تھے کہ اندھیرے کی وجہ سے نظر ہی نہیں آتا تھا. اس لیے اما عائشہ کی حدیث کا آغاز ہے کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو گپ اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا. اب حضور نماز پڑھ رہے ہیں، کس وقت آپ سجدے میں جائیں گے، قیام بھی لمبا ہے، رکوع بھی لمبا ہے. تو وہ پاؤں ٹوتے تھے، تو پھر اما عائشہ کو پتہ چلتا تھا میں نے اپنے پاؤں سمیٹے. اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ امام شافعی کا یہ جو موقف ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بالکل باطل ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں، تو امام بخاری تو یہ مسئلہ لے کے آئے ہوئے ہیں امام شافعی کے خلاف. پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مقلد ہیں لیکن وہ خود بھی مجتہد تھے، تو اس لیے وہ اختلاف کر سکتے ہیں، ایک نویں شڑولوی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا، اور یہی کوئی شخص آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، اس کی ممانعت کہیں پہ نہیں آئی. لیکن یہ چیز پسندیدہ ہے کہ آنکھ کھول کر سجدے والی جگہ پہ دیکھتے ہوئے نماز پڑھیں. یہ اس صورت میں جب آپ کسی ایسی کیٹاسٹرافک جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی سانپ، موذی جانور، کیڑے مکوڑے آ سکتے ہیں. تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ لائٹ آف کر کے نماز پڑھیں یا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، یہ پریفریبل نہیں ہے. عموماً یہی سنت ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر کسی کو، جس طرح ہماری مسجدیں ظاہر ہے وہ صاف ستھری ہیں، وہاں پہ اس طرح کے کوئی جانور آنے کا یعنی خدشہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی آپ کے مخالف فرقے والا نہ آ جائے، تو باقی اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. باقی رہ گئے یہ چھوٹے موٹے جانور، یہ تو قالین والی مسجد میں نہیں آتے، کیونکہ نہ تو وہ کچی ہوتی ہیں نہ ان کی چھتیں کچی ہوتی ہیں. وہاں پہ اگر کوئی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہل حدیث نے زیادہ اس میں
فساد کھڑا کیا تھا. تو میں نے تو شیخ زبیر صاحب سے جو ایک کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کیا تھا ایک مسجد کے اندر مارچ 2010 کی بات ہے. وہ یہاں پر مری روڈ پہ ایک نئی مسجد اہل حدیث کی بنی تھی, تو وہاں پہ میں نے ان کی ریکارڈنگ کی تھی. تو اس میں یہ سوال ان سے پوچھا گیا تھا. تو ان کے جو کوسچن آنسر سیشن ہے اس میں وہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنا درست ہے.